حاضرین گرامی قدر، بڑے مبارک لمحات ہیں، بڑی مبارک ساعتیں ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ ہر سو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ہر سو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اپنے حبیب کو تمام کائنات انسانیت کے لیے، تمام کائنات جنات کے لیے، تمام کائنات حیوانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ حضور صرف ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو وہ اپنی اس انفارمیشن کو کریکٹ کر لے، کیونکہ حضور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اس تمام عالمین میں صرف انسان ہی نہیں بستے بلکہ حیوان بھی بستے ہیں۔ لہذا حضور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اگر علماء سے میں قبل از وقت معذرت کر لوں تو بہتر ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ کوئی فاسق و فاجر بھی اگر حضور کی ولادت کی خوشی کرتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جی، اس کی دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جس کو حضرت عباس نے روایت کیا کہ ولادت کی خوشی ایک کافر نے کی۔ ایک کافر نے کی، اور کافر بھی کون؟ پکا ٹھکا کافر، جس کے کفر پر قرآن کی پوری ایک سورت اتری۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بھلا یہ واقعہ کیا ہے جس پر قرآن کی یہ آیت اتری؟ ابو لہب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، لیکن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب سکھا رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے حبیب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی قابل قبول نہ تھا۔ فرمایا ابو لہب، تو میرے حبیب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو ہاتھ میرے حبیب کی طرف بڑھے۔ آج دنیا داری کا جو تقاضا ہے، اس دنیا داری کے تقاضے میں چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ کیا بولیے؟ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے چیف منسٹر سے ملنے کے لیے جانا ہو، وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے جانا ہو،
تو وزیر اعلیٰ کا ایک پورا پروٹوکول آفس ہوتا ہے، اس میں اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے، لہٰذا اس بارگاہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ تم اس طریقے سے ان کے ساتھ مخاطب ہونا۔ ایک شخص وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے جائے تو وزیر اعلیٰ کا ادب اس سے چھوٹے سکھاتے ہیں، کوئی وزیر سکھائے گا، کوئی مشیر سکھائے گا۔ اچھا، اگر آپ کو وزیر اعظم سے ملنا ہے تو وزیر اعظم سے جب آپ ملنے کے لیے جائیں گے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا یہ پروٹوکول ہے، لہٰذا اس طریقے سے تم وزیر اعظم صاحب سے مخاطب ہوگے۔ تو چھوٹا بڑے کا ادب سکھائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر بڑا چھوٹے کا ادب سکھائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب درجے میں کون بڑا ہے، اللہ یا حضور؟ اللہ بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے برابر بھی سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ درجے میں اللہ بڑا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ کا پروٹوکول آیا، جب مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار ابو لہب اگر میرے حبیب کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا۔ کبھی ایسے ادب سکھاتا ہے، کبھی سورہ حجرات پڑھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب بارگاہ نبوت کے ادب کی بات آئی تو کافروں کو تو مخاطب ہی نہیں کیا کیونکہ وہ ادب سے خالی ہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا۔ جب بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھانے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ مالک اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر تیرے حبیب کی آواز سے ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے تو اس پر سزا کیا دے گا؟ ابھی بتا دے تاکہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال غارت کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، انسان کا کوئی نقصان ہو جائے نا اور اس کو اس کی خبر ہو جائے تو انسان پھر سے وہ چیز اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کاروبار کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ کے پاس 5 لاکھ کی رقم تھی، اس سے آپ نے کاروبار کیا، 5 لاکھ اس کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس نقصان کا آپ کو پتہ بھی چل گیا۔ اب آپ کریں گے کیا کہ پھر سے پیسے جمع کریں گے تاکہ آپ کاروبار کر سکیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور اس کو خبر بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ اگر اسے خبر ہو گئی تو پھر وہ اعمال دوبارہ اکٹھے کرنے لگ جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی آواز کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ وہ سمجھتا یہ رہے کہ اعمال کا خزانہ میری تجوری میں موجود ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کی تجوری خالی ہو چکی ہے، اعمال کی تجوری خالی ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ،